بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ اس زمانے میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ مشرک تھی۔ اس عورت کا 8 سال کا بیٹا تھا۔ وہ دونوں بہت ہی غریب تھے، مشکل سے گزارا کرتے تھے۔ ایک روز بچے نے ماں کے قریب آ کر سوال کیا کہ ماں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ دوسرے بچوں کی ماؤں کی طرح نہیں ہو۔ ان کے پاس نئے کپڑے ہیں اور تمہارے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ ماں نے بیٹی کی طرف نظر بھر کر دیکھا اور اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، میرا بیٹا اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے اپنی ماں کے حالات سمجھ آنے لگے ہیں۔ پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا، تمہارا باپ مر چکا ہے اور تو یتیم ہے، اس لیے میرے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ تیری ماں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور جو کچھ بھی عزت سے کماتی ہے وہ تم پر لگا دیتی ہے اور تجھے کھانا کھلاتی ہے تاکہ تو بھوکا نہ رہے۔ یہ کہہ کر ماں بیٹے کو گلے سے لگا کر روتی ہے۔ بیٹے نے ماں کو چپ کروایا اور کہا، ماں، تیری چادر پھٹ گئی ہے، تیرے لیے نئی چادر لاؤں گا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کہاں سے لائے گا؟ تیرے چچا نے تیری باپ کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ تجھے چادر کہاں سے دے گا؟ بیٹا بولا، نہیں ماں، میں ضرور جاؤں گا اور اپنے چچا سے کہوں گا کہ میں تیرا بھتیجا ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوگا اور میں اسے کہوں گا کہ میں زمین لینے نہیں آیا، بس ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ ماں بولی، بیٹا تجھے پتہ بھی ہے وہ بہت دور رہتا ہے، تو 8 سال کا بچہ کیسے وہاں تک جائے گا؟ بچے نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہا، ماں تو فکر نہ کر، میں سب پتہ کر چکا ہوں۔ ماں نے بیٹے کو چچا کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ بیٹے کو نہلایا، صاف ستھرا لباس پہنایا، بال سنوارے، خوشبو لگائی اور چچا کی طرف روانہ کر دیا۔ بچہ پیدل چلتا ہوا چچا کے مکان میں جا پہنچا اور اس نے دیکھا کہ چچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا ہے۔ بچے نے آداب کے ساتھ چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چچا نے دیکھا اور کہا، تو کون ہے؟ بچہ بولا، میں آپ کا بھتیجا ہوں، میں آپ سے ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ چچا کے سامنے اس کا 8 سال کا بھتیجا کھڑا تھا، لیکن سوائے اس کے چچا کے اس کو پیار کرتا بلکہ اس نے بچے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بچہ بچاؤ بچاؤ کہہ کر چلاتا رہا۔ چچا نے بچے کو اتنا مارا کہ بچہ لہو لہان ہو گیا۔ صاف ستھرے کپڑے خون سے بھر گئے۔ چچا نے بھتیجے کو تھپڑ مارا، بچہ دور جا کر گرا۔ وہ بچہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ ادھر ماں کا دل بے چین ہو گیا، وہ اپنے بیٹے کی خاطر گھر سے نکل پڑی۔ یہ صرف ماں اور بیٹے کا پیار تھا۔ ابھی بیٹا ماں تک پہنچا ہی نہیں تھا کہ اس کی ماں اس کے لیے بے چین تھی۔ بچہ روتے ہوئے گھر کی طرف جا رہا تھا، اتنے میں راستے میں ایک آدمی نے روکا اور پوچھا کہ یہ حال کیسے ہوا؟ بچے نے سارا ماجرا بتایا کہ میں چچا کے پاس ماں کے لیے چادر مانگنے گیا تھا اور چچا نے مجھے مارا۔ اس نے کہا، سنو، خانہ کعبہ میں جاؤ، وہاں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملیں گے، ان سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگنا، وہ ضرور دیں گے۔ بچے نے آنسو پوچھے اور گھر کی طرف چل دیا۔ بچہ ماں کے پاس گیا تو بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی ماں بہت روئی، اسے گلے سے لگایا اور گھر لے جا کر اسے نہلایا، صاف کیا اور زخموں پر مرہم لگایا
اور کہا میں نے تجھے منع کیا تھا کہ چچا تجھے کچھ نہیں دے گا۔ بیٹے نے کہا ماں میں اب کسی اور کے پاس جاؤں گا، اگر مجھے اجازت دو وہ مجھے چادر ضرور دیں گے۔ ماں نے کہا کون ہے بیٹا؟ بیٹا بولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماں نے بیٹے کو دھکے سے پیچھے کیا اور بولی اب اس گھر میں محمد کا نام نہیں لیا جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ جادوگر ہے، شاعر ہے، مجنوں ہے، تو اس کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک کے 27ویں سپارے میں فرمایا ہے کہ لوگوں میرے نبی کو شاعر، مجنوں اور جادوگر پکارا گیا ہے۔ بیٹے نے کہا ماں میں ان کا پتہ کر کے آیا ہوں، مجھے ایک بار ان کے پاس جانے کی اجازت دو۔ ماں نے بڑی مشکل سے اجازت دے دی۔ یہ ماں اور بیٹا دونوں مشرکین تھے۔ بیٹا خانہ کعبہ کی طرف گیا، خانہ کعبہ پہنچا، خانہ کعبہ پہنچ کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ بچے کو پہلے والا منظر یاد آ گیا۔ بچے کی ہمت نہ ہوئی کہ کسی سے پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ بچہ کھڑا دور سے دیکھتا رہا، پھر اس کعبہ کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ چلتا رہا اور دیکھتا رہا، پھر ایک شخص پر نظر پڑی تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا، وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ ان کے قریب گیا اور آہستہ سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کون؟ بچہ ایک دم گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے مارا اور دھکے دے کر مجھے وہاں سے نکال دیا۔ پھر کسی نے مجھ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ بات سن کر کھڑے ہو گئے اور اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمایا میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا اور کندھے پر سے چادر اتار کر اسے دے دی اور فرمایا یہ لو چادر اور اپنی ماں کو دے دینا، اور پھر فرمانے لگے بیٹا اگر اس کے بعد بھی کچھ چاہیے تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں اور بیٹی کی محبت تو پتہ چلتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق بھی معلوم ہوتا ہے، جو یہ نہیں پوچھا کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھا ہے یا نہیں، بلکہ صرف انسانیت کے رشتے سے ہی اتنے پیار اور محبت کے ساتھ